سامعین گرامی قدر، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حکایات کے ذریعے سے اور شاعری کے ذریعے سے لوگوں تک اچھی اچھی باتیں پہنچا رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات حقائق اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں ویسے بیان کر دیا جائے تو شاید برا لگے۔ بعض اوقات سیدھی سادہ سی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن اگر کسی حکایت کے ذریعے سے، کسی تمثیل کے ذریعے سے سمجھا دی جائے تو بات اتر جاتی ہے، دل میں گھر بنا لیتی ہے۔ مولانا نے ایک حکایت بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک باز قسمت کا مارا اڑا، دھول اڑ رہی تھی، آندھی چل رہی تھی، مٹی اور ہوا نے اس کی آنکھیں چندھا کے رکھ دی، بیچارے کو کچھ دکھائی بھی نہیں دیا، گرا اور ایک ویرانے میں آ کے گرا۔ جس ویرانے میں گرا وہاں پہ الوؤں کا ڈیرا تھا۔ الوؤں نے جب باز کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسا الو ہے، یہ ہم سے مختلف الو ہے۔ الو تو ہم جیسے ہوتے ہیں، اس جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ ہم جیسا الو نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مزہ چکھاتے ہیں کہ ہم جیسا مختلف الو ہونے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کے سر پر اور پیروں پر اور پروں پر ٹھونگے مارنا شروع کر دیے، اور تمام کے تمام الوؤں میں شور مچ گیا، سارے کے سارے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو آیا ہے، یہ والا الو جو آیا ہے جس کو باز کہتے ہیں، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے ڈیرے پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ لاکھ کہے باز کہ بھائی مجھے تمہارے ڈیرے سے کیا لینا، میں تمہارے ان گھونسلوں میں نہیں رہتا ہوں بھائی، میں تو بادشاہ کی کلائی پہ بیٹھتا ہوں، میں قسمت کا مارا یہاں پہ آ کے گر پڑا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن بھائی الو کہیں چھوڑنے والے تھے، وہ اس کو مارے جائیں اور کہیں کہ یہ بڑا مکار ہے، عیار ہے، اپنی چالاکی سے ہماری جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بظاہر اسے دیکھو تو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ڈیرے سے کیا لینا، لیکن یہ بدبخت اپنے باطن میں، اپنے دل میں انتہائی خود غرض اور لالچی ہے، یہ ہماری جگہ پہ قبضہ کر لے گا اور ہمیں نکال کے بھگا دے گا۔ اب بتاؤ، یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کی کلائی پہ بیٹھتا ہوں، اس کی شکل تو دیکھو، ایسے ہوتے ہیں بادشاہ کی کلائیوں پہ بیٹھنے والے، اور وہ کہے چلا جائے بھائی مجھے چھوڑ دو، دیکھو بادشاہ میری تلاش میں آ رہا ہوگا، اور اگر اس نے دیکھ لیا، اس کی فوجیں بھی اس کے ساتھ ہیں، تمہارا جو حشر کریں گی تم جانتے ہو۔ لیکن وہ بھیا ٹھونگے مارے جائیں، اس کا مذاق اڑائے چلے جائیں، ٹھٹھے اڑائیں اور کہیں کہ لو آ گیا، یہ اپنے آپ کو باز کہتا ہے، یہ ہے الو، لیکن یہ بہت ہی بڑا الو ہے، لیکن اور ہمیں الو بنانے کے لیے آ گیا ہے، ہمارے ڈیرے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں ایسے آ کے گر پڑا تھا۔ بعض ان سے کہے کہ بھائی دیکھو اگر تم نے مجھے زخمی کر دیا تو بادشاہ تمہارے سارے ڈیرے ویران کر دے گا، تم بادشاہ کو سمجھتے نہیں۔ لیکن وہ کہیں گے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مار مار کے اس بیچارے کا برکس نکال دیا۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ صاحب وہ تبل بجنے کی آواز آئی تو باز نے کہا کہ بھائی بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا ہے اور بادشاہ مجھے بلا رہا ہے، کیونکہ جب یہ تبل بجتا ہے تو مجھے پہنچنا ہوتا ہے، لہذا مجھے چھوڑ دو اور میری ظاہری حالت پہ نہیں جاؤ بھائی، میں بادشاہ کا دوست اور اس کا ساتھی ہوں، مجھ سے مذاق مت کرو، اور یہ مذاق مجھے پسند نہیں ہے، ٹھونگے مار رہے ہو۔ لیکن الو کبھی ماننے والے تھے، الو مارے چلے جائیں اور مارے چلے جائیں۔ سامعین گرامی قدر، یہ ایک عجیب حادثہ ہے کہ ہم تمام اس دنیا میں الوؤں کی طرح سے ہیں، یہ دنیا الوؤں کا بسیرا ہے، لیکن اپنے سے مختلف الو کو کوئی الو بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ باز بھی کیوں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے تو الو، لیکن ہم سے مختلف الو کیوں ہے؟ الو ہونے چاہیے تو ہمارے جیسے ہونے چاہیے، اور جو ہم جیسا نہیں ہے ہم تو اس کے ٹھونگے ماریں گے، ہم اسے تکلیف پہنچائیں گے، ہم اس کا جینا دوبھر کر دیں گے، بلکہ ہم اسے مار ڈالیں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہو الو اور ہم سے مختلف ہو۔ ہم معیاری الو ہیں، یہ غیر معیاری الو کہاں سے آ گیا؟ تو ہم تمام کو یہ ایک بیماری لگی ہوئی ہے کہ ہم معیاری الو غیر معیاری الوؤں کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، کبھی ان کے ٹھونگے مارتے ہیں، کبھی پر نوچتے ہیں، کبھی اس کے سر پہ مارتے ہیں، اور وہ بیچارہ غیر معیاری الو کہتا ہے کہ بھائی میں بادشاہ کا محبوب ترین ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ پہ مہربان ہے، تو مجھے چھوڑ دو، اور اگر بادشاہ آ گیا تو یقین جانو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، تمہیں بھی مار ڈالے گا اور تمہارے سارے گھونسلے بھی برباد کر دے گا، کوئی ڈیرا ویرا تمہارا نہیں رہے گا۔ لیکن اگر یہ بات الوؤں کی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ الو ہی کیوں ہو؟ وہ پھر بھی ٹھونگے مارے جاتے ہیں کہ تم ہم سے مختلف الو کیوں ہو؟ سامعین گرامی قدر، اسی قسم کی ایک بات میرے مولا سیدنا مسیح سلامہ علیہ نے فرمائی تھی کہ ہم جو دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، لیکن آپ نے
ایک حکایت کی ایک اور تمثیل کے ذریعے سے ایک اور تمثیلی رنگ میں بیان فرمایا۔ آپ نے کہا کہ محشر کا دن ہوگا، تخت عدالت لگا ہوگا اور وہاں میں بیٹھا انصاف کر رہا ہوں گا۔ اس وقت میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے اور میں ان سے کہوں گا کہ دیکھو میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں قید میں تھا، تم میری ملاقات کو آئے تھے، میں بیمار تھا، تم میری مزاج پرسی کو آیا کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا اور آپ کبھی نہیں آئے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ دیکھو جب کوئی انسان تمہارے پاس آیا اور اس حالت میں تھا اور تم نے اس کے ساتھ یہ نیک سلوک کیا تو میرے ساتھ نیک سلوک کیا، اس لیے جاؤ تمہارا مقام جنت ہے، عیش کرو۔ پھر اور کچھ لوگ لائے جائیں گے اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھو میں بھوکا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں سردی سے ٹھٹر رہا تھا، تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے، میں جیل میں تھا، تم مجھے پوچھنے نہیں آئے، ملاقات کو نہیں آئے، میں بیمار تھا، تم میری مزاج پرسی کو نہیں آئے۔ وہ کہیں گے مولا کب ہم نے آپ کو اس عالم میں دیکھا اور آپ کی مدد نہیں کی؟ تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ چونکہ تم نے بنی نوع انسان سے یہ سلوک نہیں کیا تو مجھ سے یہ سلوک نہیں کیا۔ اب آپ یہ دونوں باتیں سامنے رکھیے اور یہ سوچئے کہ روز محشر جب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے میرے ٹھونگے مارے، تم نے مجھے زخمی کیا، تم نے میرے پر نوچے، تم نے میری توہین کی، تو اس وقت ہمارے پاس کہنے کو کیا ہوگا؟ کیا ہم اس وقت یہ جواز پیش کر سکیں گے کہ جناب معیاری الو تو ہم تھے، ہم نے تو غیر معیاری الوؤں کو مارا تھا؟ لیکن اس وقت وہی ہوگا جو میرے مولا نے فرمایا کہ میں ان سے کہہ دوں گا کہ بدبختو جاؤ جہنم میں، تمہارا ٹھکانہ وہی ہے، کیونکہ جو لوگ بنی نوع انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں جنت میں کوئی بھی نہیں جانے دے گا، کیونکہ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو اسے بھی جہنم بنا دیں گے جیسے انہوں نے اس دنیا کو جہنم بنا رکھا تھا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اسے وہیں جانا چاہیے جہاں اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس نے جہنمیوں والے کام کیے، اب وہ جہنم میں جائے اور وہاں آرام کرے۔ تو آپ کسی کو بھی مارنے سے پہلے، کسی کو بھی اس اپنے معیار سے گرا ہوا سمجھنے سے پہلے اور اس سے بدسلوکی کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ جب وہ بادشاہ واپس آئے گا اپنی فوج لے کر، جب وہ طبل بجے گا، جب وہ سور پھونکا جائے گا، تخت عدالت لگے گا اور ہم پیش کیے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ تم نے میرے ان بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، اس سے پہلے کہ سور پھونکا جائے، اس سے پہلے کہ فوج آ جائے، اس سے پہلے کہ تخت عدالت لگے اور اس سے پہلے کہ ہمیں پیش کیا جائے، کیا ہم ابھی سے اپنے طور اتوار نہ بدل لیں اور ہم بنی نوع انسان کے لیے کچھ اچھا کام نہ کر جائیں؟ کیا انہیں تکلیف پہنچانا ہمارا فریضہ ہے؟ آئیے آج سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کسی کی جان نہیں لیں گے، کسی کی جان لینے کے منصوبے نہیں بنائیں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی کے ٹھونگے نہیں ماریں گے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کی شکل ہم سے مختلف ہے، یا اس کا رنگ ہم سے مختلف ہے، یا اس کا ملک ہمارے ملک نہیں ہے، کوئی اور ملک کا رہنے والا ہے، یا اس کا مذہب ہم سے مختلف ہے۔ ہم تمام انسان ہیں اور تمام بھائی بھائی ہیں۔ آئیے بھائیوں کی طرح سے رہنا سیکھیں، دشمنوں کی طرح سے نہیں۔